اب اسلام میں اتنی ساری گنجائش ہے، آپ ٹیلی فون پہ سلام علیکم کہے، یا آپ جو واٹس ایپ پہ پہلے سلام علیکم کہے ہائی کے بجائے، یا ہیلو کے بجائے آپ السلام علیکم یا سلام علیکم یا السلام علیکم کہیں گے، تو دراصل پہلی بات تو یہ ہے آپ نے قرآن پہ عمل کیا۔ ہم قرآن کے دوسرے دستورات پر اگر نہ عمل کر سکے تو کم از کم سلام کر کے ہم اسلام کے ایک حکم پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور کل کو ہم کہہ سکیں گے پروردگار ہم نے قرآن پہ عمل کیا۔ اس لیے کہ سورہ مبارکہ یہ نساء آیت نمبر 86 میں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب تم کسی پہ تحیت کرو، سلام کرو، تو تم سلام میں دیکھو، جب سلام کرنا ہے تو سلام کا طریقہ بتا دیا، السلام علیکم یا سلام علیکم، یہ اسلامی طریقہ ہے سلام کا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب سلام کرو تو اس سلام کے جواب میں یا اس سے بہترین طریقے سے جواب دے، یا جو جیسا اس نے سلام کیا ہے ویسا جواب دے۔ اسی وجہ سے آیا ہے روایتوں میں کہ جو بندہ السلام علیکم کہے اور اس کے لیے 10 حسنہ ہے، جو بندہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 حسنہ ہے، اور جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اس کے لیے 30 حسنہ موجود ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے کہا کہ سلام کے کچھ 70 نیکیاں ہیں، 70 حسنات خدا نے ایک چھوٹے سے لفظ کے لیے رکھا ہے۔ لیکن روایتوں میں آیا ہے سلام کی ابتدا کرنے والے کے لیے پروردگار عالم 70 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جواب دینے والے پر واجب ہے جواب دینا، لیکن پھر بھی اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ اور اسی طرح بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ سلام کے لیے کل 100 حسنات ہے، 100 نیکیاں ہیں، ان میں سے 99 نیکیاں سلام کرنے والے کے لیے اور ایک نیکی سلام کا جواب دینے والے کے لیے۔ چونکہ سلام کیا ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اسلام نے جس شعار کو بلند کیا، جس نعرے کو بلند کیا، کہا گفتگو سے پہلے تم مسلمانوں کے لیے جو کلام کرو گے وہ کلام ہے سلام۔ چونکہ سلام یہ اسماء الہی اور اسماء حسنہ الہی ہے۔ قرآن میں 42 مرتبہ لفظ سلام آیا ہے، لیکن سلام کے مختلف معانی ہے، اور سلام کے معانی میں سے ایک سلامتی ہے، سر تسلیم خم ہونا ہے، امنیت ہے۔ آپ جب کسی کے لیے سلام کرو گے تو گویا کہ آپ اس کے لیے امنیت کا ہدیہ دے رہا ہے، آپ اس کے لیے جو تحفہ دے رہا ہے، جو آسمانی تحفہ جو آپ اسے دے رہا ہے وہ سلام ہے۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آیا ہے تم سلام کرو گے تو تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے۔ سلام کرنے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، اور اسی طرح سلام کرنے سے روایتوں میں آیا ہے حتیٰ اپنے گھر میں داخل ہو سلام کرو، گھر سے خارج ہو سلام کرو، یعنی ابتدائے کلام بھی سلام اور انتہائے کلام بھی سلام۔ گھر میں داخل ہو جائے کوئی ہو یا نہ ہو سلام کرو، گھر سے نکلے پھر بھی سلام کرو۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آیا ہے کہ جب تم سلام کرو گے گھر میں داخل ہوتے وقت تو تمہارے رزق و روزی میں پروردگار اضافہ فرمائے گا، یعنی تمہاری روزی میں اضافہ ہو جائے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اور یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ دیکھو اسلام ایک چھوٹی چیز سے بہت بڑا ثواب انسان کو عطا کرتا ہے۔ ایک معاشرہ جو سلام پر مشتمل ہو وہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا۔ آپ اور میری پہچان ہیلیو سے نہیں ہے، آپ اور میری پہچان ہائی سے نہیں ہے، آپ اور میری پہچان سلام علیکم سے ہے۔ یہ قرآنی حکم ہے، یہ سنت پیغمبر ہے۔ اسی وجہ سے شیعہ سنی روایتوں میں آیا ہے کہ کوئی بھی شخص سلام کرنے میں پیغمبر سے
پہل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں چھپ کے رہا تاکہ سلام کرنے میں پیغمبر پہ پہل کروں، لیکن یوں ہی میں نے سر نکالا، پیغمبر نے فوری طور پر مجھے سلام کیا، اور یہ پیغمبر کی سنت بچوں پر سلام کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ تم سلام کرو، سلام کرنے سے تمہارے اندرونی بت ٹوٹ جاتا ہے، انسان کے فکری بت ٹوٹ جاتا ہے، انسان میں جو کبر ہے، انسان میں جو تکبر ہے، انسان میں جو غرور ہے، غرور ٹوٹ جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ یہ تواضع کی علامت ہے، اسی وجہ سے کہا سلام یہ اپنے ساتھ سلامتی لے کر آ جائے، اس لیے کہ قرآن میں سلام ایک سلامت معاشرے کے لیے ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس لیے کہ جس معاشرے میں سلام عام ہو جائے ہم وہاں سے پہچان لیں گے کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ لیکن جس معاشرے میں نہ چھوٹے بڑے کو سلام کرے، نہ جوان کسی جوان پہ سلام کرے، نہ بزرگ کسی بزرگ پہ سلام کرے اور اکڑ کے چلے، وہ معاشرہ تو ہے لیکن اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی پہلی نشانی سلام ہے، اور ہم اس پہلی نشانی سے بھی عاری ہو، گویا کہ یہ ہماری شناخت ہے۔ کسی بھی معاشرے میں کافر اور مسلمان کی شناخت اور پہچان کی جو کسوٹی، جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ یہی سلام ہے۔ اگر سلام کریں گے تو ہم پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہے، اگر سلام نہیں کریں گے تو کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مسلمان اور پہچان کافر کی پہچان کیا ہے؟ اسی سلام سے ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے بھی تاکید اور روایتوں میں بھی تاکید اور ائمہ کی زندگی میں بھی عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلام کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ تو آج بھی ہم مسلمان ہیں، پیغمبر کے پیروکار ہیں، سنت نبوی پہ چلنے والوں کی سیرت سلام ہو، ان کی زندگی میں سلام داخل ہو جائے تو سلام، گویا کہ پیغمبر نے فرمایا یہ سلام کرنا تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، ایک صدقہ ہے، اور اسی طرح سلام کرنے سے انسان کے گناہوں کو خدا معاف فرماتا ہے۔